تنویر صاحب حیران نگاہوں سے نواب جلال الدین کی شکل دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ انہیں احساس تھا کہ نواب جلال الدین جیسا غیور انسان جو کسی کی بھی تعریف کرنے میں احتیاط کرتا ہے، جو شاید صرف احسان کرنا جانتا ہے، احسان لینا نہیں، اس کے منہ سے لوگوں کے لیے یہ الفاظ کوئی حیثیت ہی رکھتے تھے۔ کئی منٹ تک خاموشی رہی، پھر تنویر صاحب آہستہ سے بولے، لیکن ان لوگوں نے تو اپنے نام عارف اور یوسف بتائے تھے۔ ہمیں بھی ان کی اصلیت بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ ظاہر ہے یہ اپنی پبلسٹی کے لیے تو نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، لیکن پولیس کو کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ہوا ہے پولیس جانے، اس کا کام ہے۔ میں ہوم سیکرٹری سے بات کروں گا، میرا دوست ہے۔ اور میرے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے؟ تنویر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ نواب جلال الدین بولے، مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی ہے، لیکن لا علمی میں۔ اس سے قبل شہزادہ عادل کو کوئی شکایت نہ ہوئی ہوگی۔ بہرحال کیا چاہتے ہو؟ جلال الدین بولے۔ بس معاف کروا دیجئے، تنویر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے شہزادہ صائم؟ چلیے ٹھیک ہے، تنویر صاحب کی بھی غلطی نہ تھی، لیکن بہرحال پولیس کو مطمئن کرنا ضروری ہے اور یہ کام آسان نہ ہوگا۔ میں ابھی جاتا ہوں، ہوم سیکرٹری سے ملاقات کروں گا اور اس سلسلے میں ساری تفصیلات طے کر لوں گا، نواب جلال الدین نے کہا، اور پھر مسکراتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر بولے، بھائی میرا غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، تم لوگ بھی اپنی کیفیت سے آگاہ کر دو تاکہ گفتگو کا موضوع بدل دیا جائے۔ نہیں نہیں، تنویر صاحب بہرحال برے انسان نہیں ہے، اس کا اندازہ ہم پہلے سے کر چکے ہیں۔ بہت خوب، تو اب آپ شہزادگان عالی یہ فرمائیں کہ ریس کے گھوڑے آپ کو کہاں لے گئے تھے؟ نواب جلال الدین نے پوچھا، اور ہم دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے کہاں کہاں نواب صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بچی کون ہے جو افشاں بیٹی کی ہم شکل ہے؟ تنویر صاحب خود بھی اس کے بارے میں تصدیق فرما چکے ہیں۔ میں نے تنویر صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اور شرمندہ نہ کریں مسٹر صائم، ویسے آپ لوگوں کی شخصیت آج بھی میرے لیے سخت پراسرار ہے۔ جلال بھائی کے سامنے میں کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا، لیکن کیا میں عرض کر چکا ہوں نا کہ میں خود پریشان ہوں۔ بلا شبہ مجھے آپ کی شخصیتیں جرائم سے بالا تر نظر آئیں، لیکن پولیس، نہ جانے اسے اتنی شدید غلط فہمی کیوں ہوئی؟ ہاں بھائی، بعض اوقات عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ بہرحال تنویر، مجھے ان لوگوں پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تم احسان اور سیمی یا جلال آباد کے کسی بھی فرد سے پوچھ لو، ہر ایک تمہیں ان دونوں کی محبت میں ڈوبا نظر آئے گا۔ آپ غلط نہ کہتے ہوں گے، تنویر صاحب نے کہا۔ بہرحال اب ان دونوں کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ نہیں ہوگی۔ میرے لیے گاڑی تیار کرا دو، ہوم سیکرٹری سے میں خود ملوں گا۔ میرا خیال ہے گھر پر ہی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تم مجھے ڈائریکٹری دینا ذرا، میں ابھی بھجواتا ہوں، تنویر صاحب نے کہا اور اٹھ گئے۔ پھر دوبارہ باہر نکل گئے اور نواب جلال الدین ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مجھ سے کوئی شکایت ہو گئی تھی شہزادہ صائم؟ اوہ نہیں، کیوں؟ میں نے کہا۔ پھر مجھے تڑپتا چھوڑ کر کیوں چلے آئے تھے؟ آپ خود غور کریں نواب صاحب۔ کیا مطلب؟ ہم لوگوں کے درمیان محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اگر ہم باقاعدہ وہاں سے آنے کا اعلان کرتے تو شاید لوگ ہفتوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے، اور بہرحال وہاں سے آنا ضروری تھا۔ ہاں، نواب جلال الدین نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اور اب تم پھر مل گئے؟ بڑی مشکل سے دل کو سمجھایا تھا، اب کیا کریں گے؟ ہم شرمندہ ہیں نواب صاحب، لیکن بہرحال آپ کو علم ہو گیا ہے، ہم خود یہاں نہیں آئے۔ میرے ساتھ واپس چلو گے؟ کہاں؟ جلال آباد، نواب صاحب نے جواب دیا۔ مشکل ہے نواب صاحب، براہ کرم ہماری مجبوریوں کو ذہن میں رکھیں، طالوت نے صاف گوئی سے کہا، اور نواب جلال الدین نے گردن جھکا لی۔ پھر کئی منٹ کے بعد آہستہ سے بولے، ہاں ٹھیک ہی ہے، لیکن تمہاری ریاست کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اب تو ابا حضور سے رابطہ قائم ہو گیا ہے، ایک طویل عرصہ کے لیے ان سے اجازت مل گئی ہے، ریاست سے وفود آتے رہتے ہیں اور اب ابو حضور کی طرف سے تحائف بھی لاتے رہتے ہیں۔ اس لڑکی سے تعارف نہیں ہوا، کہاں سے ملی اور اس دوران تم کہاں رہے؟ بس آوارہ گردی، صائم نے ایک فلم کمپنی قائم کی تھی، پھر وہاں سے سرحد کی طرف نکل گئے اور وہاں سے ایک ہندو ریاست درگا پور، وہاں یہ مظلوم اور بے سہارا لڑکی ملی، یہ اس قدر بے بس تھی کہ ہم نے اسے ساتھ ہی رکھ لیا۔ اوہ ہاں، تم لوگ تو بے حد رحم دل ہو، تمہارا پاؤں آج بھی میری گردن پر ہے، نواب صاحب نے کہا، اور طالوت نے جلدی سے اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر دیکھے اور پھر میرے پاؤں دیکھنے لگا۔ نواب صاحب کی ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ برا نہ محسوس کرو تو ایک بات اور پوچھ لوں؟ ضرور ضرور،
طالوت فراخ دلی سے بولا، یہ پولیس کا کیا چکر ہے؟ تفصیل تو نہیں معلوم، بس ایک مذاق تکلیف دہ بن گیا۔ طالوت ہی نے جواب دیا، کیا مطلب؟ شاید ہم دونوں کا ایک تیسرا ہم شکل بھی ہے جو کوئی جال ساز تھا اور اس کا نام عارف تھا۔ ہمیں چونکہ حقیقت نہیں معلوم تھی اسی لیے کسی نے کہا تو ہم نے خود کو عارف تسلیم کر لیا اور پھر پولیس کے چکر میں پڑ گئے۔ او، نواب صاحب نے گہری سانس لی۔ بہرحال میں ہوم سیکرٹری سے بات کر کے سب ٹھیک کر دوں گا۔ نہ بھی کریں نواب صاحب تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں سمجھا، مقصد یہ کہ کچھ دن جیل کی ہوا کھا لیں گے؟ میری زندگی میں یہ ناممکن ہے۔ تب پھر ابو حضور کو لکھ دیں گے اور ہماری ریاست سے پورا وفد یہاں پہنچ جائے گا۔ حکومت کو جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ طالوت نے جواب دیا، اس کی ضرورت ہی کیا ہے، میں تمہارا کوئی نہیں ہوں؟ نواب جلال الدین نے اپنائیت سے کہا۔ بہتر۔ طالوت نے گہری سانس لی اور پھر تنویر صاحب کی آواز دروازے سے سنائی دی، اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں آؤ، نواب صاحب بولے۔ گاڑی تیار ہو گئی؟ اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اطلاع کسی ملازم کے ذریعے بھی پہنچ سکتی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، اصل میں بہت شرمندہ ہوں، کسی نہ کسی طرح شرمندگی تو کم ہو۔ اچھا فضول باتیں مت کرو، میں چلتا ہوں سائم میاں، نواب صاحب اٹھتے ہوئے بولے اور ہم سب ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ نواب صاحب تنویر صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے۔ سامنے ہی پورا گروہ ہماری طاق میں تھا، ان میں شکیلہ بھی شامل تھی۔ ہمیں تنہا پا کر ہماری طرف لپکا اور سب ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان میں کمال، تصدق، افشاں، سیمی، احسان اور دوسری چند لڑکیاں تھیں۔ سب کے سب حیرت اور شرارت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پھر افشاں آگے بڑھی، اور یہ بات ہم سے کیوں چھپائی گئی؟ افشاں نے شرارت آمیز انداز میں کہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے، صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تصدق نے کھوپڑی کھجاتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا آپ کو خالو جان کی باتوں پر یقین نہیں ہے؟ افشاں نے تیکھی نگاہوں سے تصدق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، تصدق نے گہری سانس لے کر کہا۔ آئیے عادل بھائی، سائم بھائی، کہیں بیٹھ کر گفتگو کریں، آپ سے بہت سی شکایات ہیں۔ سوری سیمی باجی، آپ میرے مہمانوں سے شکایات وغیرہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے آپ کو تحریری اجازت لینا ہوگی۔ کس سے؟ سیمی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال میں اور کمال ہی میزبان ہیں، لیکن ہمارے پاس اجازت نامے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، سیمی نے کہا اور پھر شکیلہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، آئیے شکیلہ، کہیں بیٹھ کر کسی مشروب کا دور چلے۔ اور پھر پورا گروہ عقبی باغ کی طرف چل پڑا۔ باغ کے ایک خوشنما گوشے کو نشست کے لیے منتخب کیا گیا اور سب بیٹھ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے احسان کی طرف دیکھا اور احسان بھی مسکرا دیا۔ کیسی گزر رہی ہے احسان؟ میں الفاظ میں نہ بتا سکوں گا عادل بھیا۔ او، کسی مناسب وقت لکھ کر دے دینا۔ معلوم ہوتا ہے سیمی بھابھی بہت سخت ہیں۔ نامنظور نامنظور، یہ بھابھی وغیرہ کا چکر نہیں چلے گا، مجھے بہن کی حیثیت سے ہی ناز کرنے دیں، سیمی نے جلدی سے کہا اور ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے سیمی، اپنی بوا کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، سیمی ہنس پڑی۔ یقین کریں نماز پڑھ پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرتی تھیں اور ابو جان تو ہفتوں پاگلوں کی طرح ویرانوں کی خاک چھانتے پھرے ہیں۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ خدا نخواستہ گھوڑوں نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ اوہ، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں سیمی، وہ اپنے شمشیر الدولہ، ان کی خیریت بھی معلوم ہو سکی؟ شادی ہو گئی ہے ان کی۔ ارے، طالوت اچھل پڑا، واقعی؟ ہاں، اور سنا ہے اپنی ریاست میں بھی نہیں ہے۔ واپس چلے گئے؟ نہیں، واپس کہاں جاتے، کوئی کاروبار کر لیا ہے، سیمی نے جواب دیا۔ بہت خوب، گویا کام کا آدمی بن گیا ہے وہ بھی۔ لیکن وہ بیچاری ہوگی کون جس سے اس نے شادی کی ہے؟ کیا تم لوگ اس شادی میں شریک نہیں ہوئے؟ بلایا تھا ہمیں بھی، لیکن ابو حضور نے جانا پسند نہیں کیا۔ بہت خوب، طالوت پرخیال انداز میں مسکراتا ہوا بولا۔ بہرحال عمدہ بات ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ ارے ہم کیا بتائیں، افشاں کے دیس میں مظالم کا شکار ہوتے رہے ہیں بس۔ غور کرو، اتنی بڑی کوٹھی میں کتنی گنجائش ہے، لیکن ہم نے کباڑ خانے میں 6 روز گزارے ہیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے میں شرمندہ بھی نہیں ہوں، افشاں نے ڈھٹائی سے کہا۔ ہاں واقعی یہ تو درست ہے، سارا چکر تصدق کا چلایا ہوا ہے، مجھے اس کی بھرپور سزا مل چکی ہے، تصدق جلدی سے بولا۔ کیا مطلب؟ افسوس، مطلب نہیں بتایا جا سکتا۔ ارے ہاں افشاں بی بی، وہ مشروب کی کیا رہی؟ تصدق شاید بات بدلنے کے لیے بولا۔ ہاں، سب لوگوں سے معلوم کیا جائے کیا پسند کریں گے۔ میں تو کافی کے حق میں ہوں، سیمی بولی، لطف دے جائے گی، اور بقیہ لوگ؟
کافی 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 کئی آوازیں ابھریں۔ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ افشاں نے ہماری طرف دیکھا۔ وہ ڈر رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ افشاں حیرت سے بولی۔ وہ ہوٹل والی کافی یاد آ گئی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور افشاں بے اختیار مسکرا پڑی۔ دیکھیے اب مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں۔ او ہو، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ کافی ہی خراب ہوگی، کیوں عادل بھائی؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں نے نام کیوں بدل ڈالے تھے؟ اتنے خوبصورت نام ہیں اور آپ نے… کمال بولا۔ ہم لوگ تو نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، جانے دو، طالوت نے گہری سانس لے کر کہا۔ تصدق کافی کے لیے کہنے چلا گیا اور خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ ہم سے ہماری ریاست کے بارے میں معلومات حاصل کی جانے لگیں، اور ظاہر ہے اناپ شناپ بکنے کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ طالوت اس میں پیش تھا۔ تصدق کافی لے کر ہی آیا تھا۔ کافی کا دور چلا۔ سیمی اور احسان بے حد خوش تھے۔ جلال آباد کی باتیں ہونے لگیں اور سننے والے دنگ رہ گئے۔ یوں دوپہر ہو گئی اور پھر لنچ کے طلبی ہو گئی۔ کھانے کی میز پر نواب جلال الدین اور تنویر صاحب موجود نہیں تھے۔ نہ جانے یہ لوگ کس الجھن میں پھنس گئے تھے۔ لنچ پر کہے جاری رہے اور پھر آرام کی ٹھہری۔ ہمارے لیے تو کباڑ گودام اور خوبصورت بیڈ روم یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ شکیلہ ہمارے ساتھ نہ تھی۔ طالوت نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام؟ میں ہنس پڑا۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یار، کتنے پروگرام بنتے ہیں اور کتنوں پر عمل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنی مرضی سے کوئی پروگرام بنانا ہی نہیں چاہیے۔ ایسی بات تو نہیں ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ افشاں کو بھی نہیں؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے افشاں۔ طالوت شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ بکواس کے موڈ میں ہو؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہرگز نہیں، میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں یار، یقین کر، میں نے اس کی آنکھوں میں تیرے لیے پسندیدگی کے جذبات پائے ہیں۔ طالوت، میں نے اسے سرزنش کی۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے مولانا؟ اب زیادہ اداکاری مت کرو، آخر برائی کیا ہے اس میں؟ میں نے اس انداز میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے طالوت۔ کیوں؟ کسی پہاڑ پر بس جانے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ بس ایسے ہی۔ اور پھر یہ افشاں تمہارے ذہن میں کیوں گھس آئی ہے؟ میرے ذہن میں نہیں آئی، بلکہ میں اسے تمہارے ذہن میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں طالوت، میری زندگی اب ان ہنگاموں کی تابع نہیں رہی۔ کیوں، بڑھاپا محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، ذہنی طور پر بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بکواس، طالوت نے ہونٹ سکوڑے۔ اگر تم نے بوڑھا ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میرے خیال میں تو زندگی صرف جوانی کا نام ہے۔ جب انسان کے ذہن میں بڑھاپے کا تصور پیدا ہو جائے تو اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب تم فضول باتیں مت کرو۔ نہیں یار، فضول باتیں نہیں، یہ میری خواہش ہے۔ یعنی کیا خواہش ہے آپ کی؟ دیکھو، ہم اور تم ہم شکل ہیں، افشاں اور شکیلہ بھی، اور تمہیں پتہ ہے شکیلہ، میرا مطلب ہے شکیلہ، چنانچہ اب افشاں کو بھی ہم سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ خدا، ابھی چند گھنٹوں قبل پولیس کے چکر سے بچے ہو۔ نیکی کام آ گئی کہ نواب جلال الدین یہاں موجود تھے، ورنہ پھر الجھنوں میں پھنسنا پڑتا، اور پھر ابھی تنویر صاحب کا ذہن بھی ہماری طرف سے صاف نہیں ہے۔ پھر یہ افشاں کہاں سے درمیان میں آ کودی؟ میرے خیال میں تمہاری یہ سوچ فضول ہے، اور اب ہمیں یہاں زیادہ عرصے تک رہنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں، کیا تکلیف ہے آپ کو یہاں پر؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا دل خوب لگ گیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف شکیلہ سے، طالوت جلدی سے بولا۔ وہ تو جہاں ہم ہوں گے ہمارے ساتھ ہوگی۔ بالکل ٹھیک، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تنہا ہمارے ساتھ نہ ہو، افشاں بھی ہوگی تو لطف دوبالا ہو جائے گا، ورنہ تمہاری سرد آہیں خواہ مخواہ موسم خراب کرتی رہیں گی۔ وعدہ کرتا ہوں آہیں نہیں بھروں گا۔ میں یہ وعدہ نہیں مانتا، بلکہ وعدہ کرو، اگر افشاں کی طرف سے کچھ اظہار ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرو گے۔ وعدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ یہ تم براہ راست میری توہین کر رہے ہو۔ تمہاری کیوں؟ اس لیے کہ میری شکل تم سے الگ نہیں ہے۔ سنجیدگی سے سوچو طالوت، واقعی اب کچھ ہونا ہی چاہیے، یہاں زیادہ دل نہیں لگ رہا۔ افشاں کہے دیتا ہوں، ابھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور اگر پولیس سے بات نہیں بن سکی۔ عارف، طالوت نے آنکھیں نکالی، کیا فائدہ ان ہنگاموں سے؟ تم واقعی بوڑھے ہو گئے ہو۔ میرا خیال ہے میں تمہاری گردن دبا کر تمہیں سارے جھگڑوں سے نجات نہ دلا دوں۔ مجھے انکار نہیں، میں نے جواب دیا۔ اسی وقت کسی ملازم نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اور ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب نے بھیجا ہے، کہا ہے دیکھ آؤں آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ ملازم اہم کانہ انداز میں بولا۔ سو رہے تھے ہم لوگ، تم نے دروازہ کیوں بجایا؟
نہ بجاتا تو دیکھتا کیسے جناب؟ خیر اب دیکھ لیا؟ میں نے مداخلت کی۔ جی۔ ملازم نے اہم کانہ انداز میں گردن ہلا دی اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سنو، میں نے ملازم کو آواز دی۔ ملازم رک گیا۔ کیا نواب جلال الدین واپس آ گئے؟ ہاں صاحب، ابھی ابھی آئے ہیں۔ اوہو، اچھا، ہمیں بلایا تو نہیں ہے؟ نہیں صاحب، بس یہی کہا تھا، ملازم نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے کہا اور ملازم واپس چلا گیا۔ طالوت، آؤ نواب جلال الدین سے مل لیں، دیکھیں کیا کر کے آئے ہیں۔ چلو۔ طالوت نے ایک گہری سانس لی اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نواب جلال الدین کے سامنے تھے۔ تنویر صاحب بھی ان کے پاس ہی موجود تھے۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا۔ ارے میں خود تم دونوں کے پاس آ رہا تھا۔ بے وقوف ملازم نے کیا کہہ دیا؟ کوئی بات نہیں، آپ بزرگ ہیں، طالوت نے جواب دیا۔ میں نے ہوم سیکرٹری سے بات کر لی ہے، بڑا گہرا سلسلہ ہے۔ مجھے انہوں نے اس کیس کا فائل بھی دکھایا تھا، تصویر بھی لگی ہوئی تھی اس میں۔ حیرت انگیز بات ہے شہزادہ صائم، اس کمبخت کی شکل تم دونوں سے اس قدر ملتی ہے کہ دو شخصیتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے عادل اور تم اور وہاں بھی دو ہی کردار ملتے ہیں۔ ایک کا نام عارف ہے، دوسرا گمنام۔ دونوں نے مل کر ایسی خوفناک وارداتیں کی ہیں کہ پولیس پریشان ہو کر رہ گئی۔ اغوا، قتل و غارت گری، پولیس کو دھوکہ دہی اور ایسے بہت سے دوسرے جرائم جن کی وجہ سے پولیس ان کی سخت دشمن ہے، یہاں تک کہ آخر میں احکامات صادر کیے گئے کہ انہیں جہاں بھی دیکھا جائے گولی مار دی جائے۔ بھائی مجھے تو شدید حیرت ہے، ہم شکلوں کا ایسا عجیب چکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تم اور عادل سب کے سب عجوبہ بن گئے تھے۔ ہم تمہیں دیکھ کر ہی حیران تھے کہ یہ افشاں اور شکیلہ کا مسئلہ نکل آیا، اور اب 2 اور 2 4، یعنی صائم، عادل اور وہ دونوں بدماش۔ کیا اتنے سارے ہم شکلوں کو اکٹھا کر دو تو گھن چکر نہیں بن جاؤ گے؟ ہوم سیکرٹری نے مجھے تصویریں دکھائیں اور کہا کہ میں فرق تلاش کروں۔ ایمان کی بات ہے کہ میں کوئی فرق تلاش نہ کر سکا۔ بڑی پریشانی رہی، بالآخر ایک بات پر فیصلہ ہو گیا۔ نواب جلال الدین نے گردن ہلائی۔ کس بات پر؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ پولیس کے ریکارڈ میں عارف کے فنگر پرنٹ اور ہتھیلیوں کے نشانات موجود تھے۔ ہوم سیکرٹری نے درخواست کی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے نشانات ان کے پاس بھجوا دیے جائیں۔ میں نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر تیار کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہوم سیکرٹری سے کہا کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی اعلیٰ آفیسر کو سادہ لباس میں تنویر کی کوٹھی پر بھیج دیں تاکہ وہ اپنے فنگر پرنٹ لے لیں۔ چنانچہ ایک فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اور DIG پولیس ابھی یہاں آئیں گے اور آپ کے فنگر پرنٹس لے لیں گے۔ شہزادہ صائم اور عادل، میری اس جسارت پر آپ برہم تو نہ ہوں گے؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں طالوت کی طرف دیکھا۔ نہیں، بہرحال اس جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں تعاون تو کرنا ہی ہوگا، طالوت نے جلدی سے جواب دیا، اور میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال عجیب معاملات ہیں، میرا خیال ہے ہم شکلوں کا اتنا بڑا ہنگامہ پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا، اور مجھے اس سلسلے میں جتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے میں ہی جانتا ہوں، تنویر صاحب نے کہا۔ نہیں، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، طالوت جلدی سے بولا۔ شہزادہ عادل، جلال بھائی نے مجھے جو کچھ بتایا ہے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال یہاں آپ کے ساتھ جو گستاخیاں ہوئی ہیں میرے پاس ان کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے معافی کے۔ بس اب آپ شرمندہ نہ کریں تنویر صاحب، جو بات تھی ختم ہو گئی، طالوت نے کہا، اور تنویر صاحب ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ وہ لوگ کس وقت آئیں گے؟ میں نے پوچھا۔ شام کی چائے پر، بالکل دوستانہ انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے، طالوت لاپرواہی سے بولا۔ کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ ہاں، آرام کر رہے تھے، اجازت؟ بہت بہت شکریہ، اب شام کی چائے پر ملاقات ہوگی، آپ آرام کریں، نواب جلال الدین نے کہا، اور ہم دونوں واپس نکل آئے۔ میں جانتا ہوں فنگر پرنٹ کے معاملے میں بھی تم کوئی چکر چلا لو گے، لیکن اب یہاں رکنے سے فائدہ؟ یار کیوں بور کر رہے ہو؟ دل لگ رہا ہے اور کیا؟ اگر زیادہ ہی بور ہو رہے ہو تو پھر چلو۔ تمہارا دل بالکل نہیں چاہ رہا؟ ہاں، میں تو یہاں کچھ روز رہنا چاہتا تھا، طالوت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تب ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں بستر پر گر گیا، طالوت بھی جوتے اتار کر مسہری پر لیٹ گیا تھا۔ کئی منٹ تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر طالوت نے شرارت آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم نے شکیلہ کے بارے میں ہدایات دی تھیں اور میں نے تسلیم کر لی تھیں، یوں سمجھ لو تمہاری ہدایت پر میں نے اس سے عشق کیا، اور اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ کون سی بات؟ افشاں۔ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم پر تو ایسی عشق و عاشقی سوار نہ تھی۔ ارے بھائی، کام کے آدمی رہو، کیا رکھا ہے شکیلہ اور افشاں میں؟ یار عارف، اب تو مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ اب تو ہو گیا عشق نا؟ بالکل،
چلو خدا تم پر رحم کرے، لیکن مجھے کیوں مریض بنائے دے رہے ہو؟ یہ ممکن ہے کہ طالوت کسی مرض میں مبتلا ہو اور عارف اس مرض سے دور رہے، طالوت نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ خدا کی پناہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ چنانچہ مسٹر عارف، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ شام کی چائے پر آپ افشاں سے نظر بازی شروع کر دیں گے، اور پھر رات کے کھانے پر آپ اس کی کرسی کے بالکل سامنے ہو جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک تجربے کار عاشق کی طرح محبت کے جذبات ہوں گے، کم از کم اس حد تک کہ افشاں انہیں محسوس کر لے۔ گویا آج ہی آپ اپنا کام شروع کر دیں گے اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ دونوں کو مکمل طور سے ایک دوسرے پر عاشق ہو جانا ہوگا۔ طالوت کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا یہی احکامات آپ افشاں پر بھی صادر کر سکتے ہیں؟ دیکھو، یہ بات مت کرو۔ کیوں اس بیچاری کو بدنام کروانے کی فکر میں ہو؟ ورنہ ابھی 5 منٹ کے اندر اندر وہ پوری کوٹھی میں ہائے سائم وائے سائم چلاتی پھرے گی۔ ارے نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، میں نے گھبرا کر کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ طالوت جیسے بدماش کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ ویری گڈ، گویا ثابت ہوا کہ تمہارے دل میں بھی اس کے لیے کچھ ہے، طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ طالوت دلچسپی سے بولا۔ انسانی ہمدردی۔ دھت تیرے کی! خیر بیٹے، بہرحال تمہیں 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، انسانی ہمدردی کے تحت ہی صحیح عشق شروع کر دو۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ عجیب احمق آدمی ہے یہ بھی۔ طالوت کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک اس نے بات نہ کی۔ تیز سانسوں کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ سو گیا ہے۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور خیالات کی ریل چھک چھک کرتی چل پڑی۔ ماضی، زرینہ، نرگس رحمانی، شیکھر کی فراہم کردہ بے شمار لڑکیاں، بھینگی اینجلا، طالوت کی دنیا میں ملنے والی حسینہ سیمی، اور نہ جانے کون کون۔ لیکن عشق کا تصور تو کب کا ذہن سے زائل ہو چکا تھا، شاید زرینہ کے بعد ہی۔ اب کوئی لڑکی دل کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتی تھی، لیکن طالوت کی ضد عجیب تھی۔ خود بھی پھنسا تھا اور مجھے بھی پھنسانے کے در پہ تھا، اور اس بار ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ کیا کرنا چاہیے؟ افشاں لڑکی تو اچھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی مجھ سے عشق کرے، اور پھر اتنے اعلیٰ گھرانے کی لڑکی۔ طالوت نے مجھے کچھ بھی بنا دیا ہو، لیکن بہرحال تھا تو میں حشمت برادرز کا ایک کلرک ہی۔ طالوت کی حماقت کے جواب میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ طالوت کے احکامات کی پابندی کرنے آیا تھا، اسی میں میری بہتری تھی، لیکن انوکھا حکم۔ افشاں میری آنکھوں میں ابھر آئی، لیکن یہ حکم ناگوار تو نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ افشاں حسین ہے، کیا حرج ہے؟ اگر اور میری آنکھوں میں تاریکیاں گہری ہوتی گئیں اور مجھے نیند آ گئی تھی۔ پھر شام کو 5 بجے طالوت نے ہی جگایا۔ وہ شاید غسل کر کے نکلا تھا۔ دن کے خواب اچھے نہیں ہوتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اب اٹھ جاؤ، افشاں صاحبہ ابھی چند منٹ کے بعد ناشتے کی میز پر نظر آئیں گی۔ میں مسکرانے لگا۔ تم تو کالج کے نوجوان لڑکوں کی طرح عشق کے ابتدائی طالب علموں کی سی حرکتیں کر رہے ہو، اور تمہیں بکواس کرنے کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے جواب دیا اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جی نہیں، ابھی آپ سوتے میں افشاں سے گفتگو فرما رہے تھے، اور خاصی رومانوی گفتگو تھی۔ یار طالوت، تمہارے اوپر تو واقعی مجھے حیرت ہونے لگی ہے۔ اچانک تمہاری شخصیت ہی بدل گئی ہے۔ تمہارے ذہن پر تو صرف رومان ہی رومان سوار نظر آتا ہے۔ میں نے کہا۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا، بلکہ اعتراف کر چکا ہوں، طالوت نے جواب دیا، اور میں گردن جھٹک کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ لڑکے لڑکیاں تو جیسے ہر وقت ہماری ہی طاق میں رہتے تھے، سامنے ہی موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر طالوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سب ہمارے قریب پہنچ گئے۔ کیا آپ نے ہمارے قدموں کی آہٹ سن لی تھی؟ کمال نے پوچھا۔ جی نہیں، البتہ دل کی آہٹ سن لی تھی، طالوت نے افشاں کی طرف دیکھ کر کہا۔ او ہو، یہ آواز کسی ایک دل کی تھی؟ شکیلہ جلدی سے بولی۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ آپ نے سنی تھی؟ شکیلہ شرارت سے بولی۔ نہیں، مجھے عادل نے بتایا تھا۔ یہ آواز کس کے دل کی تھی؟ خاتون شکیلہ کے دل کی، میں نے برجستہ کہا۔ دوسرے لوگوں نے کہا لگایا اور شکیلہ کسی قدر جھینپ گئی۔ بھئی باقی گفتگو چائے کی میز پر، افشاں نے میزبان کی حیثیت سے کہا۔ چائے کی میز تو اس وقت تک قید خانہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک لڑکی بولی۔ کیوں؟ انکل تنویر کے کچھ مہمان چائے پر مدعو ہیں۔ آ چکے ہیں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ہاں، 3-4 افراد ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، ہم جلد ہی چائے کی میز سے اٹھ جائیں گے، افشاں نے جواب دیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر طالوت کی طرف دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے چند لمحات کی معذرت طلب کی اور طالوت کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔
حضرت چائے کی میز پر رومان کی ابتدا کینسل، تم سمجھ گئے ہوگے کہ مہمان کون ہیں؟ وہی لوگ، طالوت نے جواب دیا۔ یار طالوت، ہاتھوں کے نشانات کا کیا کرو گے؟ کیا چاہتے ہو؟ میرے فنگر پرنٹ پولیس ہیڈ آفس میں موجود تھے، میں نے جواب دیا۔ فکر مت کرو، جس کاغذ پر وہ تمہارے ہاتھ کا نشان لیں گے اس پر گدھے کے کھر کی تصویر آئے گی۔ طالوت نے بے فکری سے کہا۔ نہیں یار، ایسی کوئی حرکت بھی نقصان دہ ہوگی، میرا خیال ہے کوئی سیدھی سادی بات ہو جائے تاکہ میری جان بچے۔ ٹھیک ہے، ان کے فرشتے بھی تمہارے ہاتھ کے موجودہ نشانات کو پہلے نشانوں سے نہ ملا سکیں گے، یہی مناسب ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، ویسے میں کسی حد تک مسرور تھا، اس معاملے کے بعد میری شخصیت بدل رہی تھی اور اپنے ہی وطن میں اب میری حیثیت ایک مجرم کی نہ رہے گی۔ بہرحال یہ مسرت کی بات تھی۔ ہم واپس دوسرے لوگوں میں پہنچ گئے اور اب سب ناشتے کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ناشتے کے کمرے میں جلال الدین، تنویر صاحب اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ سب لوگوں کے بیٹھ جانے کے بعد چائے کا پرتکلف دور شروع ہو گیا۔ نئے آنے والوں کی نگاہیں گہرے انداز میں ہمارا جائزہ لے رہی تھیں اور میں نے اور طالوت نے ایک پولیس افسر کو صاف پہچان لیا تھا۔ ان حضرت کو ہم نے ایک دن پولیس ہیڈ آفس میں کافی پریشان کیا تھا۔ بہرحال ہم سنجیدہ شکلیں بنائے رہے اور چائے کے دوران غیر فطری سی خاموشی طاری رہی۔ بالآخر چائے کا دور ختم ہو گیا اور نواب جلال الدین نے کہا، عادل میاں اور سائم میاں، یہ حضرات آپ سے کچھ خصوصی گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میرا خیال ہے ہم ڈرائنگ روم میں چلیں۔ جیسا آپ پسند کریں، میں نے جواب دیا۔ آپ لوگوں سے معذرت۔ نواب صاحب نے بچوں کی طرف دیکھا اور پھر تنویر صاحب اور نووارد حضرات ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ پولیس آفیسر نواب صاحب کے احترام میں خاموش تھے، ورنہ میں نے ان کی نگاہوں میں کینہ توزی صاف دیکھی تھی۔ اور پھر وہ حضرت بول ہی اٹھے جنہیں ہم نے پولیس ہیڈ آفس میں پریشان کیا تھا۔ کیا آپ مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے مسٹر؟ ان کے انداز میں طنز تھا جسے نواب صاحب برداشت نہیں کر سکے۔ براہ کرم آپ صرف وہ کریں جس کی آپ کو ہدایت کی گئی ہے، انہوں نے پولیس افسر کو ٹوک دیا۔ میں نے پوری زندگی پولیس کے محکمے میں گزاری ہے جناب، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں ان دونوں سے اچھی طرح واقف ہوں، پولیس افسر نے کہا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ نواب جلال الدین ہونٹ بھینچ کر بولے۔ کچھ نہیں، میں صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں آپ کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا جائیں۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے آپ میرے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے صرف اپنا کام کریں، نواب صاحب نے کہا اور پولیس آفیسر تل ملا کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال ہمارے ہاتھوں کے اور انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے۔ میرے دل میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی، لیکن طالوت لاپرواہ تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجسٹریٹ اور پولیس آفیسرز چلے گئے۔ نواب صاحب نے گہری سانس لی تھی، چند منٹ خاموشی رہی، پھر نواب صاحب بولے، دراصل قصور ان کا بھی نہیں ہے۔ جی؟ تنویر صاحب نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں بھئی، یہ روایتی مشابہت ہے، تصویر دیکھ کر میں خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ بہرحال اب بات صاف ہو جائے گی۔ ہاں چھوڑو، اس تذکرے پر ہی لعنت بھیجو۔ ویسے تنویر، اب تم نرے کاروباری بن کر رہ گئے ہو، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھا بھائی صاحب۔ تنویر صاحب شریف انسان تھے، سادگی سے بولے، نہ سیر نہ شکار، بچے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی پروگرام نہیں بنایا تم نے؟ تنہا کیا بناتا، آپ تشریف لے آئے ہیں، ہمارے دن بھی اچھے گزر جائیں گے، اور پروگرام آپ سے اچھے کون بنا سکتا ہے؟ آپ بھی ان علاقوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہاں بھائی، کچھ سوچو، سائم اور عادل میاں کی موجودگی ان پروگراموں پر 4 چاند لگا دے گی۔ تم یقین کرو، جلال آباد میں انہوں نے جو دن گزارے وہ ایک یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے عادل میاں، آپ نے وہ گھوڑے کہاں چھوڑے؟ ریاست واپس بھجوا دیے تھے۔ طالوت اب جھوٹ بولنے میں ماہر ہو گیا تھا۔ اوہو، تو عادل صاحب اور سائم صاحب کو بھی ریس کا شوق ہے؟ تنویر صاحب دلچسپی سے بولے۔ تم صرف شوق کی بات کرتے ہو، ان کے گھوڑوں کا ثانی ہی مشکل سے ملے گا، نواب جلال الدین فخر سے بولے۔ کمال ہے، ابھی تو تم نے ان کے کمال دیکھے کہاں ہیں، تم تو بس انہیں مجرم بنانے پر تل گئے تھے۔ براہ کرم بھائی صاحب، یہ کہہ کر میرا دل نہ دکھائیے، میں اتنا برا انسان نہیں ہوں، بس حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ خیر، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، تمہارے گھوڑوں کی کیا کیفیت ہے؟ افشاں کی گمشدگی نے سارے شوق ختم کر دیے تھے۔ گھوڑے استبل میں موجود ہیں، لیکن عرصے سے نہیں دوڑے ہیں، اب تو دوڑنا بھی بھول گئے ہوں گے۔ او، عمدہ گھوڑے تھے، ناکارہ کر دیے تم نے، میرے پاس ہی بھیج دیتے۔ بس مجبوریاں، ہاں بعض باتیں اپنے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ یہاں ریس وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ باقاعدہ سالانہ ریس بھی ہونے ہی والی ہے۔ اوہو، وہ تو کافی بڑی ریس ہوتی ہے۔ ہاں، کب ہوگی؟ معلوم کرو۔ بہتر،
بہرحال ایک آدھ دن میں سیر و تفریح کا کوئی پروگرام بنائیں گے۔ اب تو تمہارے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہا۔ ہاں خدا کا شکر ہے، سارے معاملات ہموار ہو گئے۔ تنویر صاحب ہمیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، آؤ پھر اٹھیں، اور ہاں ملازموں کو ہدایت کرو کہ ان کے ہاتھ صاف کروا دیں۔ نہیں ہم خود صاف کر لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں، میں نے کہا، اور پھر میں تالوت کے ساتھ اس کمرے سے نکل آیا۔